نحمده ونصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ بلا تمہید میں سود پر کی ہوئی تیسری ویڈیو میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ سودی لین دین کرنے والے فریقین کا جو قیامت میں حشر ہوگا، قبر سے اٹھتے ہوئے میدان محشر میں پیش ہوتے ہوئے مخبوط الحواس انسان کی صورت میں پاگلوں کی طرح یہ لوگ اٹھیں گے اور رسوا کن حالت اور منظر کو لوگ دیکھ کر ان پر لعنتیں برسائیں گے، ان کو تھوکیں گے۔ تو اس حشر کے ساتھ ان لوگوں کو اٹھائے جانے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑے میں بیان کیا ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ اس قسم کا حشر سودی کاروبار کرنے والے لوگوں کے ساتھ قیامت میں اس لیے ہوگا کیونکہ انہوں نے دنیا میں سود کو روا رکھنے کے لیے، سود کو جائز کرنے کے لیے اپنا قیاس، استدلال اور عذر بہانہ کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ جی عام خرید و فروخت اور کاروبار اور سود میں کیا فرق ہے، یہ بھی تو ایک لین دین ہے، یہ بھی تو ایک خرید و فروخت ہے، تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ اپنی جانب سے، اپنی طرف سے سود کو جو بہت ہی بھیانک گناہ ہے، محرمات ابدیہ سے فحاشی کرنے کے مترادف اس کا ادنا گناہ ہے، تو یہ اتنا عظیم اور اتنا بہت بڑا گناہ ہونے کی علامت ہے، کیونکہ عام کسی خاتون سے فحاشی ہو جائے تو وہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سزا سنسار کرنا ہے، پتھر مار مار کر اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا اس کی سزا ہے۔ تو یہاں پر سودی کاروبار کرنے والے کے گناہ کا ادنا گناہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ تو محرمات ابدیہ میں سے ایک خاتون ہے، تو عام خاتون کجا اور یہ محرمات ابدیہ کجا؟ ان میں آسمان و زمین کے درمیان والی مسافت کے برابر دوری ہے، فرق ہے اور امتیاز ہے۔ اس لیے اس گناہ کو کرنے کے لیے جو اپنی طرف سے عذر و بہانہ کر کے جواز کی صورت نکالنے کی کوشش یہ لوگ کر کے اس کو روا رکھتے رہے اور اس پر چلتے رہے، اس لیے میدان محشر میں تذلیلانہ جو کیفیت اور جو منظر پیش کیا جائے گا ان کو رسوا اور لعنتی قرار دینے کے لیے، تو اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے۔ مزید گفتگو دیگر ویڈیوز کے اندر میں تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کروں گا۔ اللہ ہمیں سود کے بھیانک خطرات سے بچنے اور اس لین دین میں نہ پڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔